میری کتاب تیسرا جنم میں ایک چیپٹر ہے جس کا نام ہم نے رکھا ہوا ہے ڈوڈا. اب ایک تو ڈوڈا کھانے والا ہوتا ہے نا، لیکن یہ ڈوڈا اور ہے. یہ ہم نے ڈوڈا اس لیے اس کا نام رکھا ہے کہ پہلے میں آپ کو وضاحت کر دوں کہ نام اس لیے رکھا تھا کہ جس شخص کو دیکھ کے یہ نام رکھا تھا اس کی شکل ڈوڈے کی طرح تھی، تو وہاں سے وہ لفظ آیا کہ یار یہ کیا. اور پھر ہم نے دیکھا کہ اس کی کچھ خاصیت ایسی تھی کہ جو اس جیسی بہت سے لوگوں میں ہوتی ہیں، تو وہیں سے ہم نے اس کو. اب ہوا یہ کہ کرفیو کے دن تھے اور لاہور کے اندر ہاسپٹل وغیرہ صرف کھلے تھے، باقی سب کچھ بند تھا. اور ان دنوں میں بیچ میں تھوڑا سا وقفہ آیا کرتا تھا، تو ایک وقفہ آیا تو ہم اس وقفے میں ایک ہمارا عربی دوست تھا، اس کے ساتھ چلتے پھرتے ہوئے پی سی ہوٹل چلے گئے. یہ تب انٹر کانٹیننٹل کہلاتا تھا. اچھا، وہاں جب ہم گئے تو اس کے بعد کرفیو بند ہو گیا، تو اب ہم کیا کرتے. تو وہاں پہ ہمیں ایک شخص ملا جس کا تعلق سندھ سے تھا. تو تھوڑی بہت بات چیت ہوئی تو اس نے کہا کہ سائیں کوئی فکر کی بات ہی نہیں، آپ میرے کمرے میں سو جائیں، یہیں پہ رہ لیں، پھر چلے جانا آپ. تو ہم دو لوگ تھے، میں اور سعید. تو ہم اس کے کمرے میں چلے گئے اور وہاں پہ ہم رہے، گپے شپے لگائیں. اس نے بڑا ہمیں کھانا وانا کھلایا، سو وی ور ویری ہیپی. اور اس کے بعد پھر اس نے کہا کوئی کام ہو میرے سے میں تو بتاؤ. اس نے حوالہ دیا کہ میں وزیر اعلیٰ کا بھی وہ ہوں، یہ ہوں، جس میں بھی کر کے. اس کے بعد کیا ہوا کہ ہمیں 2-3 دن کے بعد، اچھا ہم بتا کے آ گئے کہ ہم تو ہاسٹل میں رہتے ہیں. تو 2-3 دن کے بعد ہم نے دیکھا کہ وہ ہمارے کمرے میں آ گیا. تو ہم بڑے حیران ہوئے اور بہت خوش بھی ہوئے. تو ہم نے کہا اس کو کوئی چائے پانی پلائیں. وہ کہنے لگا رہنے دو، میں نے تو اب تمہارے پاس ہی آ کے رہنا ہے. تو ہم نے کہا کہ سائیں آپ تو اتنے بڑے آدمی ہیں اور ہاسٹل کی کیا زندگی. اس نے کہا نہیں، وہ اصل میں تھا یہ کہ اس وقت وہ مفرور تھے اور انہوں نے کچھ غبن کیے تھے اور اس کے بعد ان کو کوئی جائے پناہ چاہیے تھی. ہمیں تو نہیں پتہ تھا اس بات کا، ہم نے رکھ لیا. اب وہ رہ گئے. اچھا، اسٹوڈنٹ جو فقرے ہوتے ہیں ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے، تو انہوں نے آئے تو انہوں نے کہا ہاں بھائی رات کو کیا کھانا ہے. تو ہم نے کہا جی ہاسٹل کا کھانا نہیں، کڑھائی گوشت منگائیں گے، جاؤ لکشمی سے کڑھائی گوشت لے کے آؤ. تو اس زمانے میں 2-3 کلو کڑھائی گوشت آ گیا. وہ ہم مزے کرتے رہے. پھر اس کے بعد 7 اپس آ گئیں، پھر پیپسی آ گئی وغیرہ وغیرہ، فلودے آ گئے. تو وہ 3-4 دن تک ہم نے وہ عیاشی کرا رہے تھے، ہم کرتے رہے. پھر کیا ہوا کہ ہم نے دیکھا کہ ایک دن ایک اور شخص آیا ان سے ملنے کے لیے، کہیں ڈھونڈتا ڈھانڈتا. یہ موبائل فون تو ہوتے نہیں تھے اس زمانے میں. تو اس نے آ کے نا تو سائیں کو کہا کہ جی آپ میرا کام نہیں کیا آپ نے. تو اس نے کہا ہو جائے گا سائیں. تو اس نے ان کو کہا کہ جی ہمارے ہاسٹل کا جو ٹیلی فون تھا اس پہ گئے اور وہاں سے انہوں نے ایک فون کیا. تو اس کے بعد ہم ساتھ ہی کھڑے تھے، ہمارے کہنے بھی اس نے فون کروایا. تو پھر ہم نے دیکھا کہ وہ جو شخص تھا اس نے سائیں کو ایک لفافہ پکڑایا. تو سائیں نے بڑے کھلے طریقے سے کمرے میں آ کے اس کو کھولا تو 100 کے نوٹ تھے اور میرے خیال کو 10,000 روپے تھے. تو سائیں نے کہا کہ آج کیا کھاؤ گے تم لوگ. تو اس طرح کر کے جو تھا نا، ہم نے کچھ عرصہ سائیں کے ساتھ گزارا. کچھ لوگ اور آتے رہے، وہ سائیں کو ملتے رہے. تو سائیں کا طریقہ یہ تھا کہ وہ اس کا کام اس سے کروایا، اس کا کسی اور سے کروایا، اور اس طرح کانٹیکٹس بنا لیے. اور پھر یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو جنرلی پھر کام کرانا بھی شروع کر دیتے ہیں لوگوں کا. مطلب بڑا سمپل سا واقعہ خود سنا رہے تھے کہ جس طرح ہوائی جہاز میں بیٹھے ہوئے جا رہے ہیں، ساتھ میں کوئی امیر آدمی آگے بیٹھ گیا، انفلوئنشل دوستی ہو گئی. انہوں نے کیا کیا کہ اپنے واپس گھر جا کے ان کو پتہ لے لیا، ان کو ایک آموں کی پیٹی بھیج دی کہ یہ میرے باغ کے آم ہیں. اب وہ ان کو آموں کی پیٹی ایک آنر لگا کہ کوئی بہت بڑا وڈیرا ہے. اب وہ دل میں ریگارڈ کے بیٹھ گئے. اب یہ اگر کوئی اعلیٰ افسر ہیں تو یہ کسٹم کے مثال کے طور پہ، تو یہ کچھ عرصے کے بعد ان کے دفتر چلے گئے کہ سائیں یہ ہمارا بھائی ہے یا یہ ہمارا کزن ہے، اس کا چھوٹا سا کام کر دو. چھوٹا سا نہیں ہوتا، اس کی کسٹم ڈیوٹی کوئی 10-20 لاکھ روپے کی بچا دی. وہ کام ہو گیا. جب باہر آئے تو اس کے جس کے 20 لاکھ بچائے تھے اس کو کہا کہ سائیں میرا حصہ نکالو.
تو اس طرح کر کے یہ جو لوگ ہیں، تو وہ ڈوڈا ہم نے اس لیے رکھا کہ اس کے بعد بھی 3-4 جس کا میں بعد میں ذکر کروں گا لوگوں کو ہم نے دیکھا، ان کی بھی شکلیں ڈوڈے سے ملتی جلتی تھیں. تو یہ ڈوڈے آپ کو جگہ جگہ پہ ملیں گے اور ان کو بڑی آسانی سے آپ پہچان لیں گے. اپنا خیال رکھیے گا. ٹل نیکسٹ ٹائم، خدا حافظ.